السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 سے لے کر 60 تک، 4 آیت تک۔ اللہ تعالیٰ کسی عمل کی وجہ سے اپنے بندے کی تعریف اگر قرآن میں کر دے تو یہ بہت بڑی عزت ہے اللہ کی طرف سے۔ ویسے عمل سب مسلمانوں کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ خاص بندوں کے کچھ خاص اعمال اور خاص صفات بیان کیے۔ ان اعمال اور ان صفات کے ہم بھی محتاج ہیں، اور سارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون۔ اللہ کے خاص اور مومن بندے جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ ایک سچا پکا مسلمان اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور لوگ چور سے بھی ڈرتا ہے، ظالموں سے بھی ڈرتا ہے، موذی جانوروں سے بھی ڈرتا ہے، لیکن دونوں ڈرنے میں بڑا فرق ہے۔ رب کا لفظ آیا ہے، اور رب کے معنی ہوتا ہے انسان کی ضروریات کی ساری چیزیں مہیا کرنے والا۔ اس کو مان کر کے اپنے رب سے محبت کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ ظالم کے ظلم سے ڈر لگتا ہے، لیکن اس ڈر میں محبت نہیں ہوتی۔ چور کی چوری سے ڈر لگتا ہے، لیکن اس ڈر میں محبت نہیں ہوتی۔ رب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احسانات کو مانتے ہوئے سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے ڈرنا اور بچنا۔ جب ڈر کے ساتھ محبت شامل ہوتی ہے تو پھر امید بھی ہوتی ہے کہ رحم و کرم کی امید بھی اسی ذات سے ہے جس ذات سے ڈرنے کا حکم ہے اور ڈرتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اس کی دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، تو ہمارے دل میں اپنا ایسا ڈر پیدا کر دے کہ وہ ڈر تیری فرما برداری اور تیری نافرمانی کے بیچ رکاوٹ بن جائے۔ ہم تیری نافرمانی سے بچ جائیں، ایسا ڈر پیدا کرتے۔ جب اس کو اپنا مالک اور رب مان لیا تو پھر اس کی نافرمانی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، یہ دوسری صفت ہے جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب ڈرتے ہیں تو ایمان بھی رکھیں گے، ایسا ایمان جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ یاد رکھیے، اگر ایمان کے ساتھ معمولی اور ادنا درجے کا شک پیدا ہو گیا تو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ شک سے پاک ہونا چاہیے ایمان۔ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے بھرپور دے رکھا ہے، باغات، کھیتیاں، اللہ کی نعمتیں وہ دیکھ کر کے نعمتوں کا اقرار کر رہا ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قیامت آئے گی، اور اگر آ گئی شک، اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں مجھ کو اس سے زیادہ اچھا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا آدمی کافر، ایک طرف اقرار بھی ہے، ایک طرف اگر مگر بھی ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں تو اس سے بھی زیادہ اچھا پاؤں گا۔ ایک طرف ربی بھی کہہ رہا، میرے اپنے رب کی طرف، میرا رب۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اس کا تم نے انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈرنے کے بعد ایمان کا ذکر کیا ہے۔ ایک طرف ڈر بھی رہے ہو اور اگر ایمان میں ذرہ برابر ڈاٹ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے بتا دیا تو وہ ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، یہ تیسری صفت ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ شرک اکبر، دوسرے کو معبود بنا لینا، یا جو معبود اور الہ کے کام ہیں، جو صفتیں ہیں اللہ کی، ان صفتوں میں سے کسی کو دے دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ اور خوف ہے وہ ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک، اس کا بڑا مجھے خطرہ ہے تم لوگوں کے بارے میں۔ پھر آپ نے بتایا شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری۔ عبادتیں خوب کر رہے ہیں، نیکیاں خوب کر رہے ہیں، لیکن دکھاوے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، تو ایسی عبادت بھی ناقابل قبول، اور اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔
بسا شرک اکبر بڑے شرک سے بچنا آسان ہے، لیکن اپنی نیت اور اپنے دل کو اخلاص سے معمور اور آباد رکھنا اور چھوٹے شرک سے پاک رکھنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ دکھاوا آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ ایک طرف بڑی نیکی کر رہے ہیں لیکن دل میں دکھاوے کا جذبہ اگر آ گیا تو وہ بڑی نیکی بھی ناقابل قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے۔ اس کے بعد چوتھی صفت بتا رہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اللہ کے دین کے لیے دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، جس چیز کی ضرورت دین کو ہے۔ مال لگانے کی ضرورت ہے تو مال لگایا، وقت لگانے کی ضرورت ہے تو وقت لگایا، آرام قربان کرنے کی ضرورت ہے تو آرام کو قربان کر دیا، کام دھندے کو کچھ لاس کرنے کی ضرورت پڑ جائے دین کے لیے تو بھلے لاس ہو رہا ہے لیکن ہونے دو، لیکن دین کا لاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے آخری مرحلہ اور آخری اسٹیج ہے اگر جان کی بازی لگانی پڑ جائے تو جان کی بازی لگا دی، ساری نیکیاں کر لی، دین کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب کچھ لگا دیا، اور اسی کے ساتھ قلوبہم وجلہ، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ساری نیکیوں کا پابند ہے اور دل ڈر بھی رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے لیے ہے جس سے زنا کا گناہ ہو جائے، چوری کا گناہ ہو جائے یا شراب پینے کا گناہ ہو جائے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا نہیں، بلکہ یہ آیت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو روزہ اور نماز کا پابند، 100% نمازی، 100% روزے دار، اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے حسب حیثیت اور حسب توفیق، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو ڈرنا ہے، اصل ان کو ڈرنا ہے کہ کہیں ہماری یہ نیکیاں اللہ کے یہاں رد نہ ہو جائے، اللہ قبول فرما لے، اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ بڑی عجیب تعبیر اور بڑا عجیب بیان ہے کہ وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دے رہے ہیں، یعنی اپنا سب کچھ دین کے لیے لگا رہے ہیں لیکن دل لرز رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول جو 10 محرم کو شہید ہوئے تھے، شہید کیے گئے، جمعہ کے خطبے میں بیان آتا ہے، اس طرف نہیں جائیں گے۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت علی، کیا؟ علی، یعنی نانا کا نام اور نواسے کا نام، دادا کا نام اور نواسے کا نام ایک ہے۔ عربوں میں ایسا نام رکھتے تھے، اور ان کا ٹائٹل اور لقب ہے زین العابدین۔ کیا؟ زین العابدین۔ یہ جب نماز کے لیے وضو کرتے تو یہ لرزنے لگتے تھے، ڈر سے کانپتے تھے، ان کا جسم کانپنے لگتا تھا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ اس جواب کی روشنی میں ہم گنہگار لوگ اپنی اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں کہ ہماری عبادتیں کتنی کھوکھلی ہیں، بے جان۔ ایک فوٹو اور ایک تصویر ہے جو بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں، تو اس کی حیثیت تو بس فوٹو ہی کی رہے گی، تصویر سے زیادہ اس کو زندہ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ تو حضرت علی بن حسین نے جواب دیا، جانتے ہو نماز میں کس سے مناجات کرنا ہے، کس سے راز و نیاز کرنا ہے، کس سے باتیں کرنی ہیں، اس کی شان کیا ہے؟ اس خوف سے لرز جاتے تھے، یعنی اللہ کے سامنے۔
اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں سب سے زیادہ دعائیں کس میں پڑھی جاتی ہیں؟ نمازی میں پڑھی جاتی ہیں نا. کہیں اللہ اکبر ہے، کہیں سبحان ربی العظیم ہے، کہیں سبحان ربی الاعلیٰ ہے، کہیں پر اللہم انی ظلمت نفسی ہے، کہیں اللہم صلی علی محمد ہے، کہیں التحیات للہ. سب میں اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے. جانتے ہو کس سے مناجات کرنا ہے، کس سے راز و نیاز کرنی ہے نماز میں. ان کی عبادتیں ایسے ہوتی تھیں. ایسے عبادت گزار اس آیت کی تعریف کے ضمن میں آئیں گے کہ جو دین کے لیے سب کچھ لگانے کے باوجود اللہ کے خوف اور ڈر سے دل ان کے کیا ہیں؟ لرز رہے ہیں. انہم الی ربہم راجعون. اللہ نے وجہ بتائی کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں گے. اس وقت اگر کئی نیکیاں ناقابل قبول ہو گئی تو کیا حال ہوگا؟ اولئک یسارعون فی الخیرات. جو اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں اور ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں جلدی کرتے ہیں. یسارعون، وہ اذان سے پہلے مسجد آتا تو اس سے پہلے میں آ جاؤں. جلدی کرتے ہیں اور اس جلدی کرنے میں دوسرے سے مقابلہ بھی کرتے ہیں. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. اور یہی لوگ ہیں سبقت اور پہل کرنے والے نیکیوں میں. میرے بھائیوں اور دوستوں، بار بار یہ سنتے ہیں کہ ہم لوگ فتنے کے زمانے سے گزر رہے ہیں. ہم اپنی عبادتوں میں، اپنی نیکیوں میں جان ڈالیں، روح ڈالیں. اللہ کا خوف اور اس کا ڈر ہونا چاہیے. اس کے بغیر نیکیاں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر فضل فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا